سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کے تیسرے پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ورڈس نمبر 85 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے۔ آج کے جمعہ کا موضوع ہے فتنوں سے بچو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں ضیاءکاروں سے ہے، یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ یہ تو ہوئی آیت شریفہ۔ اس میں جو سب سے مرکزی عقیدہ ہے اور بات، پیغام باری تعالی جل شانہ کی جانب سے، وہ یہ ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی دین اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگرچہ دین اسلام کے سوا دنیا میں بہت سارے مذاہب چل رہے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ادیان، اور بہت سارے پیروکار بھی ہیں ان کے، بہت سارے ان کے قائدین بھی ہیں، وہ اپنے اپنے مذاہب کی تبلیغ تعلیم میں لگے ہوئے ہیں۔ مگر اللہ نے کیا فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کے سوا کوئی دین اللہ کو قبول نہیں ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ جب کوئی دین اللہ کو قبول ہی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسلام کے سوا اور جتنے ادیان ہیں ان کو چلنے کیوں دے رہا ہے؟ اللہ چاہے تو سب ملیاں میٹ ہو جائیں، بیڑا غرق ہو جائے سب کا۔ سوال ہو سکتا ہے نا ذہن میں کسی کے بھی کہ اللہ کو جو دین پسند ہے وہ تو اسلام ہے، وہ تو قرآن کہہ رہا ہے، بالکل حق ہے، اور اللہ سب سے بڑی ہستی ہے اور احکم الحاکمین ہے، قادر و قدیر ہے، سمیع و بصیر ہے، علیم و خبیر ہے، حی و قیوم ہے، تمام صفات کا حامل ہے۔ پھر اللہ جب صرف اسلام کو ہی پسند فرماتا ہے تو پھر کہیں ہندوازم، کہیں یہودیت، کہیں عیسائیت، کہیں بہائیت، کہیں قادیانیت، کہیں پارسی مذہب اور کہیں لادینیت کہ کوئی دین ہی نہیں ہے، یہ سب کیسے چل رہے ہیں ایٹ اے ٹائم؟ تو جواب یہ ہوگا کہ یہ اللہ کی حکمت کے تحت ہے۔ بے شک اللہ چاہے تو سوائے اسلام کے کوئی دین ہو ہی نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کے لیے، آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے اچھائیاں اور برائیاں دونوں کو رکھا ہوا ہے۔ امتحان کے لیے بتا دیا کہ یہ اچھا ہے، بتا دیا کہ یہ برا ہے، بتا دیا کہ یہ سچ ہے، بتا دیا کہ یہ جھوٹ ہے، بتا دیا کہ یہ حق ہے، بتا دیا کہ یہ باطل ہے۔ اب انسان کا امتحان ہے، وہ اچھائی کی طرف جاتا ہے یا برائی کی طرف، وہ حق کی طرف جاتا ہے یا باطل کی طرف، وہ سچ کی طرف جاتا ہے یا جھوٹ کی طرف۔ اب اس کو اللہ نے آزاد چھوڑ دیا کہ اب تیرا کام ہے، اے بندے تو دیکھ کدھر جانا چاہتا ہے۔
اللہ نے تو بیان کر دیا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ لیکن پوری دنیا میں بے شمار ادیان، عقائد، فتنے چل رہے ہیں، اللہ سب کو چھوٹ دے رہا ہے، کرتے رہو۔ وجہ کیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی دین کے، اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارے میں ہوگا، جو اسلام کے سوا ہوگا وہ خسارے والوں میں ہوگا۔ اب اس وقت دنیا میں جتنے ادیان اور مذاہب چل رہے ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے مقابل ممالک ہیں، بادشاہتیں ہیں، آپ کو نظر آئیں گے کہ ان کے پاس بہت بڑا مال ہے، بہت پیسہ ہے، سپیریئر ہے، بہت بڑی بڑی طاقتیں ہیں۔ یہی تو امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے۔ غزوہ بدر میں جب جہاد کا موقع تھا تو مجاہد اسلام کتنے تھے؟ 313۔ کفار کا لشکر کتنے کا تھا؟ تقریباً 1000، تو ڈبل ہو گیا نا۔ مگر فتح کس کی ہوئی؟ مسلمانوں کی۔ کیوں؟ کہ جذبہ ایمانی، جذبہ حقانی یہ موجود تھا، اور ان کا مطمع نظر نہ دنیا کا مال و متاع تھا، نہ کوئی دنیا کی بادشاہت تھی، نہ سلطنت تھی، ان کے نزدیک صرف رضا الہی تھی، اللہ کی رضا وہ مطلوب تھی، بس۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن تو صرف اس جذبے سے سرشار ہو جائے کہ میں اللہ کی راہ میں نکلوں اور مجھے شہادت آ جائے، میں شہید ہو جاؤں تو بیڑا پار ہو جائے گا اس کا، چاہے وہ بظاہر مفلس ہو، غریب ہو، تنگ دست ہو، لیکن آخرت میں سرخرو ہو جائے گا، سرخرو، کامیاب۔ کیونکہ یہاں اللہ نے اسلام کے سوا جو دین ہے، اور اسلام کے سوا جو کسی دین کو تلاش کرتا ہے، کسی مذہب کو، اس کے لیے اللہ نے فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں اس کو نقصان ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور نقصان جو ہے بڑا وہ آخرت کا نقصان ہے۔ آخرت کے نقصان کے آگے یہ دنیا کا نقصان کچھ نہیں ہے، چاہے پورا کے پورا کسی کو نقصان ہو جائے، مگر جو نقصان آخرت میں ہوگا معاذ اللہ، اس سے اللہ بچائے، وہ نقصان نہ ہو۔ اور کامیابی یہاں کتنی بھی ہو جائے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی، وہ قبر میں بھی نظر آ جاتی ہے، وہ حشر میں بھی نظر آ جاتی ہے۔ جو مومن آخرت میں کامیاب ہونے والا ہوگا، وہ اپنی کامیابی کو اپنی قبر سے دیکھ لے گا، اس کی قبر ٹھنڈی رہے گی، اس کی قبر جنت کا گلزار رہے گی، جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھل جائے گی۔ حالانکہ ابھی جنت آئی نہیں، ابھی آخرت کا دن آیا نہیں، مگر آنکھیں بند ہوتے ہی بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آخرت میری کیسی ہوگی۔ تو اللہ تعالی نے یہاں یہ ارشاد فرمایا
جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا، دین تو بہت سارے دنیا میں کام کر رہے ہیں، عقیدے بہت سارے دنیا میں کام کر رہے ہیں، مگر وہ عقیدہ کہ جو رسول اکرم مفخر بنی آدم رحمت العالمین شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلا آ رہا ہے، صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے، اہل بیت اعظام سے چلا آ رہا ہے، اولیاء کرام سے چلا آ رہا ہے، وہی عقیدہ سچ اور حق ہے۔ آپ کو تلاش کرنا ہوگا کہ جو عقائد ہیں ہمارے اہل سنت والجماعت کے، ان عقیدوں میں صحابہ کرام کے عقائد، اہل بیت پاک کے عقائد، اولیاء کرام کے، صوفیاء کرام کے عقائد، ان میں اتحاد اتفاق ہے تو درست ہے، پھر یہ عقیدہ درست ہے۔ آپ کو اس پر قائم رہنا ہے، دیکھنا ہوگا اکابر کے طریقے، اکابر کے عقائد، اس کے لیے آپ کو مطالعے کی ضرورت ہے، پڑھو اور سنو، ورنہ ان علماء کے پاس بیٹھو جو آپ کو یہ عقائد بتائیں، سکھائیں۔ مختلف مسائل جو دنیا میں انسان کو پیش آتے ہیں، ان میں ہمارے عقیدے کیا ہونے چاہیے اور ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا تعلیم پہنچ رہی ہے، اس کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے۔ دنیا کی چکا چوند، جگمگ جگمگ بتیوں کی طرح جلنا بجھنا، یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز چمکتی ہے ہر وقت، کہا جاتا نا کہ ہر چیز جو چمکے وہ سونا نہیں ہو سکتی، چمکنے کو تو چمکے گی۔ مختلف چیزیں بنتی ہیں دنیا میں، کوئی چابی سے چلتی ہے، کوئی بیٹری سے چلتی ہے، کوئی بجلی سے چلتی ہے، وہ تو چلیں گی دنیا میں چیزیں، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جس عقیدے پر مجھ کو چلنا ہے، جن عقائد پر مجھ کو چلنا ہے، وہ عقائد اکابر کے عقائد ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اکابر سے مراد یہ کوئی 10 سال 20 سال 15 سال کی بات نہیں کر رہا، 100 سال سے بھی پہلے، 200 سال سے بھی پہلے، 300 سال سے بھی پہلے، 400 سال سے بھی پہلے، 500 سال سے بھی پہلے علماء گزرے ہیں، علماء حقہ، علماء حق، علماء حق اور علماء سو، ان میں فرق ہے۔ علماء حق جو ہیں وہ سٹینڈ لیتے ہیں، ان کو دنیا کی کوئی ایسی چیز لالچ والی یا مفاد والی وہ حق کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی، وہ کھڑے رہتے ہیں اس میں، چاہے دنیا میں ان کو کوئی فائدہ ملے یا نہ ملے۔ کیوں کہ ان کے نزدیک جو فائدہ پیش نظر ہے وہ آخرت کا فائدہ ہے، کیونکہ سدا کہاں رہنا ہے بندے کو؟ آخرت میں رہنا ہے نا۔ اس دنیا میں کوئی سدا رہنے کے لیے آیا ہے؟ اس پہ کوئی ڈیبیٹ کرے، کوئی بھی کرے، بحث کرے اس پر۔ اس دنیا میں جس میں ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے؟ نہیں، کوئی آج جائے گا، کوئی کل جائے گا، کوئی پرسوں جائے گا، جانا ہے۔ میرے خاندان کے صوفی بزرگ، عظیم صوفی بزرگ حضرت سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ہم نے ابھی یہ حمد پڑھی نا، ہر جگہ اور ہر کہیں ہے تو ہی تو، جس جگہ دیکھو وہیں ہے تو ہی تو، ان کا ایک کلام ہے، یہ بحر فنا موج میں آ رہا ہے، یہ بحر فنا
یعنی فنا کا سمندر، یہ بحر فنا موج میں آ رہا ہے، ہر ایک اس میں بہتا ہوا جا رہا ہے، قرار اس سرا میں نہیں ہے کسی کو، قرار اس سرا میں نہیں ہے کسی کو، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ کتنی سچی بات فرمائی۔ یہ بحر فنا موج میں آ رہا ہے، ہر ایک اس میں بہتا ہوا جا رہا ہے، قرار اس سرا میں نہیں ہے کسی کو، سرا یعنی مسافر خانہ۔ حدیث پاک میں اس دنیا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسافر خانہ ہے، اور خود اپنے لیے فرمایا کہ میری مثال ایک مسافر کی ہے جو کچھ دیر کے لیے کسی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جائے چلتے چلتے اور پھر آگے چل پڑے۔ اپنے لیے فرمایا حضور نے خود مثال دیتے ہوئے حدیث پاک کہ میری مثال اس مسافر کی طرح ہے۔ تو باقی کون رہ گیا؟ سبھی مسافر ہیں، کوئی کتنا ہی توانا، کوئی کتنا ہی سرمایہ دار، کوئی کتنا ہی طاقتور، کوئی کتنا ہی شہرت و یافتہ، کتنا ہی ہو، کوئی کتنا ہی عالم فاضل، مگر کیا ہے، جس کو آنا ہے اس کو جانا بھی ہے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ دین اسلام جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے دین اسلام کے سوا کوئی اور دین پسند کیا، چاہا اسلام کے سوا کسی اور دین کو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماتا ہے اللہ نہیں قبول کرے گا۔ تو میں نے اس لیے یہ بات شروع میں کہی کہ سوال تو یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر اللہ قبول نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ چلنے کیوں دے رہا ہے، مٹاتا کیوں نہیں، تہس نہس کیوں نہیں فرما دیتا؟ تو قرآن میں تو مثالیں ہیں تہس نہس کرنے کی۔ قرآن پڑھیں، ایسی اقوام، ایسی امتیں گزری ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پل بھر میں نیچے سے اوپر کر دیا، اوپر سے نیچے کر دیا، اکھاڑ پچھاڑ ہو گئی ہے کہ نہیں؟ کہیں اوپر سے پتھر برسے، کہیں نیچے سے سیلاب آیا، تہس نہس کیا ہے اللہ نے۔ لیکن اللہ کا قانون ہے، حکمت ہے، کب کیا کرے یہ اللہ کی مرضی ہے۔ جو کام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ بتاؤ، جہاں بندہ عاجز ہے، مجبور ہے، وہاں ترم خان بنے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ وہاں تو صرف اللہ ہی ہے، اللہ ہی اللہ ہے، رہے نام اللہ کا۔ اب اللہ کی مرضی ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ سورۃ الفیل جو قرآن میں آئی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے دیکھا یا نہیں دیکھا ہاتھی والوں کو، کیا کیا اللہ نے ان کے ساتھ؟ قرآن یہ بتا رہا ہے نا کہ ابرہا لشکر لے کر آیا تھا ہاتھیوں کا کعبۃ اللہ کو ڈانے کے لیے، تو اللہ نے ابابیل کا لشکر بھیجا اور اس لشکر سے ان کو تباہ کر دیا۔ ہاتھیوں کو ابابیل کے لشکر نے تباہ کر دیا۔ اب آپ بتاؤ، ہاتھی اپنے جثے میں، اپنی جسامت میں، اپنی طاقت میں ابابیل سے تو بہت ہی عرفہ ہے۔ ابابیل اس کے سامنے کیا ہوگی؟ چڑیا کی طرح بیچارہ پرندہ کوئی ہے نا۔ ابابیل کو تو آپ یوں سمجھ لو نا کہ کوئی چڑیا ہو، مگر اللہ چاہے تو کس سے کس کو دفع کر دے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ چونٹی سے ہاتھی کو مار دے وہ اللہ ہے،
تو بات یہ ہے کہ جو بات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو اللہ پہ چھوڑو۔ تو اس وقت کوئی اگر یہ سوال کرے کہ بھائی وہ فلاں دین کیوں چل رہا ہے، فلاں مذہب کیوں چل رہا ہے، اس کے پیروکار اتنی بڑی تعداد میں کیوں ہیں، یہ تعداد وعداد کو چھوڑو۔ حضرت نوح علیہ السلام اتنے اولو العزم پیغمبر گزرے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی سب اولاد ہے نا، بنی آدم کہا جاتا ہے، تو بنی آدم آدم علیہ السلام کی اولاد، مگر اس کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا تھا تو اس میں سب غرق ہو گئے تھے، جو بچے پھر ان کی اولاد چلی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، نبی، رسول، مگر ان پر ایمان لانے والے صرف 80۔ قرآن کی تفاسیر یہ بتا رہی ہیں، اور عمر کتنی تھی ان کی؟ 950 سال۔ او ہو، ہمارے میں سے کسی کی عمر ہوتی ہے 950 سال؟ نہیں ہوتی نا بھائی۔ قرآن تو بتا رہا ہے نوح علیہ السلام 950 سال جیے، اور 950 سال میں صرف 80 آدمی ایمان لائے ان پر۔ تو اللہ ہے نا، حکمت ہے، اس بارے میں کوئی کیا کرے بھائی۔ ایمان کے لیے، دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے کوئی کسی پہ جبر تو کر نہیں سکتا، یہ منع ہے۔ صبر کر سکتا ہے، جبر نہیں کر سکتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ تو نوح علیہ السلام پر جب صرف 80 آدمی ایمان لائے تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی تبلیغ کوئی تبلیغ نہیں تھی؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، پیغمبر ہے وہ تو، وہ کوئی ہمہ شمع ہے؟ وہ تو اللہ کی طرف سے برگزیدہ مبعوث کیے ہوئے پیغمبر ہے نا، نوح علیہ السلام۔ بتاؤ آپ، مگر کتنے لوگ؟ 80 لوگ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کثرت کسی کے مجمع میں یہ اس بات کی علامت ضروری نہیں ہے کہ سب درست ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا، چھان بین کرنا ہوگا کہ عقائد کیا ہے، تعلیمات کیا ہے، نیچر کیا ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ اور علماء حق نے کیا کہا ہے، کیا تعلیم دی ہے ہمیں، اس کو دیکھنا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں، فتنے چل رہے ہیں نا، میں نے ابھی موضوع کیا بتایا اپنا، فتنوں سے بچو۔ فتنے انسانوں کی شکل میں بھی ہیں، فتنے چیزوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، ایجادات کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی چیز فتنہ ہو سکتی ہے۔ احادیث میں باقاعدہ محدثین نے باب الفتن قائم کیا ہے، چیپٹر بنایا ہے، باب الفتن، فتنوں کا باب۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں آگاہ فرمایا ہے، خود اپنی زبان مقدسہ سے، ایسا ایسا ہوگا، ایسا ایسا فتنہ ہوگا۔ جیسے دجال کے لیے بھی تو فرمایا نا اللہ کے رسول نے کہ دجال آئے گا۔ آج کے دور میں فتنے، کوئی کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام جن کے دوبارہ آنے کی خبر دی گئی حدیث میں وہ ہوں، معاذ اللہ۔ چلو، کوئی اپنے آپ کو یہ بتا دیتا ہے مسیح موعود، کوئی کہہ رہا ہے میں نبی ہوں، ہے نا۔ یہ مرزا قادیانی نے کیا کہا، میں نبی ہوں، کبھی کہا میں امام مہدی ہوں۔ بھائی نبی ہونے کے لیے سب تیار ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بننے کے لیے سب تیار ہو جائیں گے کہ میں ہوں وہ عیسیٰ جو بعد میں آنے والے ہیں۔ امام مہدی ہونے کے لیے سب تیار ہوں گے، میں ہوں امام مہدی۔ ابے دجال بھی تو کوئی بنے، ہاں، یہ نہیں کوئی کہتا میں دجال ہوں۔ دجال بننے کے لیے تیار نہیں کوئی، دجال کی بھی تو بتایا ہے حضور نے۔ اگر یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے، تو ساتھ میں یہ بھی تو فرما دیا ہے کہ وہ میری ہی شریعت پر چلیں گے، میری ہی اتباع کریں گے، میرے ہی دین پر عمل کرائیں گے لوگوں کو۔
عیسائیوں کے اس عقیدے پر نہیں چلیں گے جو آج عقیدہ ہے عیسائیوں کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی خدا کہتے ہیں، کبھی خدا کا بیٹا کہتے ہیں، کبھی تین میں سے ایک کہتے ہیں. ہاں، وہ عقیدہ نہیں ہے. کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کا عقیدہ رکھتے ہیں. یہ جو ٹرینٹی، یہ جو کراس کا نشان عیسائیت میں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا، کبھی آپ جاؤ یہ گورا قبرستان کی طرف تو عیسائیوں کا قبرستان آپ کو نظر آتا ہے نا، وہاں پر وہی بڑا ٹاور لگا ہوا ہے. وہ ٹاور کی شکل کیا ہے؟ وہ صلیب والی، کیونکہ وہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو پھانسی دے دی گئی، صلیب پہ چڑھا دیا گیا. قرآن کیا بتاتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ نو، عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نے بچا لیا، ہم نے اپنے پاس اٹھا لیا، ان کو بچا لیا. آئے تھے قتل کرنے کے لیے یہودی، مگر ہم نے ان کو بچا لیا. تو ہمیں تو اس پر چلنا ہے نا. تو یہ سب فتنے والی باتیں ہیں. اسی طرح امام مہدی کے بارے میں کوئی کہتا ہے میں امام مہدی ہوں، مگر امام مہدی کی جو شرائط ہیں، علامات ہیں، وہ تو پائی نہیں جاتی اس میں، مگر خاموخواہ میں امام مہدی ہوں، صرف اس لیے کہ لوگوں کا جھمگٹا ہو جائے، لوگ جمع ہو جائیں، کثرت ہو جائے، اور ہم کہیں دیکھ لو بھائی اتنے ہزار لوگ جمع ہو گئے، اتنے 1,00,000 لوگ جمع ہو گئے. وہ تو سب صحیح ہے، جمع ہونے کو تو مداری کا کھیل میں بھی بہت سے لوگ جمع ہو جائیں گے. ہاں، ناچ گانا کرا لو آپ، اور ایک طرف آپ محفل نعت کروا لو، ایک طرف آپ عالم دین کو بٹھا کے واز کروا لو، پھر گنتی کرو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ کہاں زیادہ ہیں. تو کیا کہیں گے آپ؟ بتائیں آپ، ہے نا. ایک طرف راگ رنگ کروا لو، ایک طرف واز کی محفل کرا لو، اور پھر گنتی کرو بندوں کی، پتہ چلے گا ناچ گانے میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہر بندہ کوشش کرے گا میں آگے جا کے بیٹھوں، پھلانگے کے لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آگے چلا جاؤں، وہاں جا کے بیٹھوں تاکہ صاف نظر آئے ناچ گانا لائف. تو کیا وہ حق ہے؟ نہیں. مجمع یا کثرت، یہ اس بات کی ضروری پہچان نہیں ہے کہ وہ حق ہے. حق کے لیے حق باتوں کو دیکھنا ضروری ہے. تو فتنوں کی بات جہاں تک، اب ذاکر نائک، اس پر بھی کچھ بات کر لوں میں کہ لوگ، ایک محاورہ ہے بڑا پرانا، بھیڑ چال. کیا؟ بھیڑ چال، سنا ہوگا نا آپ نے. بھیڑ چال، بھیڑ چال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بھیڑ کے پیچھے ساری بھیڑیں جا رہی ہیں. ایک بھیڑ چل رہی ہے، باقی ساری بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے چلیں گی. چلو جہاں وہ جا رہی ہے ہم بھی وہیں جا رہے ہیں. تو مخلوق بھی کبھی کبھی بھیڑ چال بن جاتی ہے، بغیر اس کے کہ یہ دیکھے کہ یہ کون ہے، کیا عقیدہ رکھتا ہے، گمراہ ہے، کیا ہے. نہیں، بس چلے. اب آپ دیکھیں ذاکر نائک جو ہے وہ مبلغ تو ہے، بنتا ہے تقابل ادیان کے حوالے سے، یعنی کمپیریٹیو ریلیجن ایک سبجیکٹ ہے. ہم نے بھی پڑھا ہے اپنی ایجوکیشن کے زمانے میں، ہم نے بھی تقابل ادیان پڑھا ہے، کتابیں پڑھی ہیں. تو کیا ہو گیا؟ وہ الگ مسئلہ ہے، پڑھنا پڑتا ہے. عالم کو ہر چیز پڑھنا ضروری ہوتی ہے رد کرنے کے لیے، عوام کو ضروری نہیں ہے. عوام کو تو اگر عالم نے بتا دیا کہ یہ غلط ہے تو ماننا چاہیے کہ یہ غلط ہے. ہر چیز عوام اگر سنے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ذہن گمراہ ہو جائے، کیونکہ وہ اس ذہن سے نہیں سنے گی. اب ذاکر نائک جو ہے نا، اول تو وہ اہل حدیث میں سے. اہل حدیث کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے مقلد ہیں. مقلد یعنی فالوور، کسی بھی ایک امام کے فالوور ہوتا ہے بندہ تب مقلد کہلاتا ہے. یا امام اعظم ابو حنیفہ کا ہوگا، یا امام مالک کا ہوگا، یا امام شافعی کا ہوگا، یا امام احمد بن حنبل کا ہوگا، اس کو ہم کہیں گے مقلد. اور جو غیر مقلد ہوتا ہے کہتا ہے میں نہیں مانتا کسی امام کو، چلو جاؤ، میں تو بس اپنے آپ سے چل رہا ہوں، قرآن کو پڑھوں گا چلوں گا، حدیث کو پڑھوں گا چلوں گا، بس وہ یہ کہتا ہے. تو اہل حدیث جو ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں
ان کو ہمارے علماء اہل سنت نے فرمایا گمراہ. دیکھ لو آپ، امام اہل سنت اعلی حضرت الشاہ احمد رضا خان سنی حنفی بریلوی قادری رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ میں اہل حدیث کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا گمراہ ہیں، نہ ان کی نماز ہے، نہ ان کی اذان ہے. گمراہ. اب گمراہ کے پیچھے لوگ چل پڑتے ہیں. کیوں؟ آپ کو راہ پر چلانے والے کوئی نظر نہیں آ رہے. پھر آپ مقلد ہو، اپنے امام کی بے ادبی ہو رہی ہے آپ کے، کہ آپ خود مقلد ہو کر اور غیر مقلد کے سامنے اس کی تعظیم کرنے کے لیے بیٹھے ہو اور تعظیم کے لیے کھڑے بھی ہو رہے ہو، اور خود آپ امام کے فالوور ہو، امام اعظم ابو حنیفہ کے، ہو بھی اس امام کے کہ جو تابعی ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا درجہ آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا درجہ ہے؟ صحابہ کی زیارت کی انہوں نے، صحابہ کرام کی. تو سوچنا سمجھنا چاہیے کہ اس ذاکر نائک نے اللہ کے رسول کی شان میں بھی گستاخی کی. آپ سن لیں، توسل کا انکار کیا، حرام کا وسیلے کو، معاذ اللہ معاذ اللہ. اس کا مطلب یہ کہ جتنے بڑے بڑے اکابر گزرے، اور اکابر تو چھوڑو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ انہوں نے قحط کے زمانے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر پیش کیا بارش کے لیے کہ اللہ ہم پر بارش نازل فرما دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا گیا ہے. ہم لوگ حنفی ہیں نا، تو آپ حنفی ہیں تو آپ تو توسل کا انکار نہیں کر سکتے، ورنہ حنفی کیسے ہوں گے؟ آپ جعلی حنفی ہوں گے. پھر آپ کوئی حنفی بھی ہو کہنے میں تو توسل کا منکر ہوں، تو پھر آپ حنفی کیسے ہوئے بھائی؟ امام اعظم ابو حنیفہ تو منکر نہیں ہے. ان کا تو قصیدۃ النعمان موجود ہے، جس کا جی چاہے میں نے کئی سال پہلے، کئی سال، ہو سکتا ہے 20 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا یا 25 سال کا، اس کی میں نے ترجمہ تشریح کی ہے، بک اسٹال سے مل سکتا ہے. قصیدۃ النعمان، امام اعظم ابو حنیفہ کا قصیدہ، عربی زبان. اس کی ابتدا ہی امام اعظم نے حضور کے توسل سے کی ہے، توسل سے. اور انہوں نے اس کے اندر ایک نہیں کئی چیزیں بیان کی ہیں. یہ فرمائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی نا، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوئی ہے. ہاں یہ فرمایا. تو امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ لیا، تو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. دنیا میں اور یہ جو حکمران ہوتے ہیں نا دنیا کے، جیسے ہمارے ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں ان کا کوئی دین مذہب ایک طرح کا ہوتا نہیں، یہ سیاست پہ چلتے ہیں صرف. جہاں سے فائدہ ملے، اگر بد مذہب سے فائدہ ملے اس کو بٹھا دیں گے کرسی کے اوپر اور اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، تالیاں بجوا دیں گے. کافر سے فائدہ مل رہا ہوگا، کافر کو بٹھا کر اس کی بھی تعظیم کریں گے. تو یہ سوچنا چاہیے. اس لیے بڑے سمجھ کی ضرورت ہے، سوچنے سمجھنے. آپ دیکھیں جو بڑے بڑے علماء ہیں سمجھدار، انہوں نے کسی نے اس پر تائید نہیں کی. ذاکر نائک کی آمد پر آپ دیکھ لیں بڑے بڑے علماء نے. کیوں؟ کہ وہ اس کی گستاخیوں سے واقف ہیں. یزید کے ساتھ ایک تقریر میں یزید کا لفظ جب آیا تو اس نے کیا کہا؟ گاڈ بی پیس ود ہم، رضی اللہ تعالی عنہ، یزید کو کہہ رہا ہے. ہم لوگ تو کہتے ہیں یزید پلید، وہ کہہ رہا ہے یزید رضی اللہ تعالی عنہ. پھر یہ حال ہے. اس طریقے سے بہت ساری باتیں ہیں. اور بزرگان دین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے بارے میں الفاظ استعمال کرتا ہے، وہ مر چکے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، سارے انبیاء کرام حیات ہیں، اپنے اپنے مقبروں میں، اپنے اپنے قبر انور میں زندہ ہیں. اور وہ کہتا ہے مر چکے. تو اس قسم کے عقائد والے لوگوں کو لا کر فتنہ پھیلانے کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے. تو ہمیں سوچنا سمجھنا چاہیے، اور نہیں تو کسی عالم سے پوچھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. یہ نہیں کہ جدھر چل پڑے.
اب آپ دیکھیں کہ اگر مجمع بیٹھا ہوا بہت بڑا تو اس میں اکثریت ہو سکتا ہے کہ مقلدین کی ہو، تو مقلدین کی اگر اکثریت وہاں بیٹھی ہوگی تو اپنے امام کی بیعت بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ یہ میرا سوال ہے. بھائی میں حنفی ہوں، میں کسی غیر مقلد کے سامنے جا کے تعظیم سے بیٹھ جاؤں، پھر تالیاں بھی بجاؤں، واہ واہ بھی کروں، تو پھر میرے امام کی کیا اس میں ادب ہوا؟ کیا تعظیم ہوئی میرے امام کی اس میں؟ یہ بات یہ سمجھنا چاہیے، بھیڑ چال کی طرح نہیں. اللہ تعالی ہم کو فتنوں سے بچائے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.